ویلکم ٹو مووی بنگس یور ڈیلی ڈوز آف فن۔ یہ ویٹ کم کرنے کا عجیب طریقہ ہے جس میں باڈی سے فیٹ کو سک کر لیا جاتا ہے۔ اس میتھڈ سے آپ کچھ ہی منٹس میں 10 پاؤنڈز تک ویٹ کم کر سکتے ہیں۔ اس آدمی نے ابھی ہاٹ ڈاگ کھانے کا کانٹیسٹ ون کیا ہے، اور جیسے ہی وہ کار میں بیٹھتا ہے تو ایک مسٹیریس مانسٹر اس کے پیچھے آ جاتا ہے۔ پھر اس آدمی کا جسم بری طرح کانپنے لگتا ہے اور اس کے باڈی کے ساتھ کار بھی ہلنے لگتی ہے اور وہ سیکنڈز میں شرنک ہو جاتا ہے، بالکل ہوا نکلے ہوئے باسکٹ بال کی طرح۔ ڈین اور سیم اپنی انویسٹیگیشن سٹارٹ کرتے ہیں۔ جیسے ہی انہیں اس کیس کا پتہ چلتا ہے وہ یہ نوٹس کرتے ہیں کہ اس آدمی کا ویٹ 400 سے 90 پاؤنڈز ہو گیا تھا اور اس کی وجہ سے اس کے انٹرنل آرگنز ڈیمیج ہوئے ہیں۔ اگلے روز پھر سے اسی طرح کا کیس سامنے آتا ہے۔ ایک عورت کو کسی نے پیچھے سے ناک آؤٹ کیا تھا۔ جب وہ ایکسرسائز کر رہی تھی تو اس کا ویٹ تیزی سے کم ہو جاتا ہے اور اس کا سارا فیٹ سک کرنے کی وجہ سے وہ مر جاتی ہے۔ دونوں بھائی سین پر آتے ہیں۔ تھوڑی انویسٹیگیشن کے بعد انہیں عورت کے جسم پر ایک سکشن مارک نظر آتا ہے۔ وہ عورت کی پرسنل ٹرینر سے بات کرتے ہیں، لیکن ایکسیڈنٹلی انہیں اس ٹرینر کے جسم پر بھی سکشن مارک نظر آتا ہے۔ لیکن عجیب بات یہ تھی کہ وہ ٹرینر ابھی تک کیسے زندہ تھی۔ وہ ٹرینر انہیں بتاتی ہے کہ ریسنٹلی وہ ایک مسٹیریس سپا پر گئی تھی جو یہ کلیم کرتے ہیں کہ وہ اپنے کلائنٹ کا ویٹ بنا کسی ڈائٹنگ کے کم کر دیں گے۔ ٹرینر کے دیے ہوئے کلوز سے وہ دونوں بھائی بہت جلدی سے اس سپا پر پہنچ جاتے ہیں۔ ان دونوں کا یہ خیال تھا کہ اس سپا اور دونوں مرڈرز میں کوئی نہ کوئی کنیکشن ضرور ہے۔ اس جگہ کے راز کا پتہ لگانے کے لیے وہ دونوں پرسنل ٹرینرز بن کر وہاں جاتے ہیں جو کہ جاب کی تلاش میں تھے۔ ایک کپل لیری اور مریٹزا ان کا انٹرویو کرتے ہیں۔ وہ دونوں اس سپا کے آنرز تھے، لیکن ان کے سپا میں صرف ایک ٹرینر کی ویکینسی اویلیبل تھی۔ سیم ٹرینر کے طور پر سکسیسفلی ہائر ہو جاتا ہے اور ڈین کو لنچ دینے کے لیے ہائر کر لیا جاتا ہے۔ کچن میں ڈین کو بہت بھوک لگی تھی۔ اس کے سامنے ایک پوڈنگ باکس پڑا تھا۔ وہ اسے ڈیلیشیس لگتا ہے اس لیے وہ چوری کر لیتا ہے، لیکن اسے نہیں لگا تھا کہ وہ پوڈنگ کھا کر بے ہوش ہو جائے گا۔ وہ بے ہوش ہونے سے پہلے سیم کو ہیلپ کے لیے کال کرتا ہے۔ سیم یوگا کرواتے ہوئے نوٹس کرتا ہے کہ اس سپا میں کچھ تو ضرور غلط ہو رہا ہے۔ ہر کلائنٹ کے جسم پر سکشن مارک تھا اور انہیں بھی ایسا ہی سوچا تھا۔ اسی وقت مریٹزا ایک کلائنٹ کی کپنگ تھراپی کر رہی تھی اور وہ کلائنٹ بتاتی ہے کہ یہ چائنا کی ٹریڈیشنل ٹیکنیک ہے۔ اس ٹیکنیک سے نہ صرف ٹاکسن نکل جاتے ہیں بلکہ اس ٹیکنیک کے استعمال سے ویٹ لاس بھی ہو جاتا ہے۔ اس کا صرف ایک نقصان ہے اور وہ یہ کہ اس ٹیکنیک سے ریڈ سیکشن مارک پڑ جاتا ہے۔ اصل میں تو یہ کپنگ تھراپی صرف سکشن مارک کو کور کرنے کے لیے تھی۔ ایکچولی یہ نشان اس کے سک کرنے کی وجہ سے تھا۔ یوگا کلاس کے بعد سیم کی لوکل شیرف میری سے تکرار ہو جاتی ہے۔ وہ ابھی کپنگ تھراپی کروا کر فری ہوئی تھی۔ ان دونوں کی باتوں سے لیری کو سیم کی اصل آئیڈینٹی پر ڈاؤٹ ہو جاتا ہے۔ بعد میں جب سیم کچن میں جاتا ہے تو اسے ڈین بے ہوش ملتا ہے جو کہ پوٹیٹوز کے ڈھیر کے پاس تھا اور ایسا لگتا ہے کہ پوڈنگ میں کوئی ڈرگ تھی۔ سیم پوڈنگ بنانے والے شیف سے تفصیل پوچھتا ہے اور اس سے پوچھتا ہے کہ اس نے ایسا کیا کیا، لیکن ایسا لگتا ہے کہ جیسے اس شیف کو اس بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں تھا۔ اسے یہ پتا تھا کہ ہر کلائنٹ کو کپنگ تھراپی سے پہلے پوڈنگ دی جاتی ہے اور شیف تو صرف لیری اور مریٹزا کے کہنے پر بتائے گئے سپلیمنٹس پوڈنگ کے اندر ملا دیتا تھا۔ اب تک کی سچویشن کے حساب سے دونوں بھائیوں کو اس بات کا یقین ہو جاتا ہے پریویس دونوں مرڈر سے اس کپل کا کنیکشن ضرور ہے۔ اتنے میں اس کپل کو بھی ان دونوں کی آئیڈینٹی پتہ چل جاتی ہے۔ یہ دونوں بھائی ہیں اور یہ دونوں ہنٹرز ہیں
اور یہ دونوں ہنٹرز یہاں پر کس لیے آئے ہیں، اس پوائنٹ پر وہ کپل اچھی طرح جانتے تھے کہ بھاگنا پاسبل نہیں ہے، اس لیے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس موقع پر بہتر ہے وہ سب ثبوت ڈسٹرائے کر دیں۔ مریتزا جلدی سے فریج سے فیٹ نکالنے کے لیے بھاگتی ہے اور وہ یہ فیل کرتی ہے کہ یہ فیٹ ویسٹ ہوگا، اس لیے وہ جلدی سے اس فیٹ کو کھانے لگتی ہے۔ جیسے ہی وہ فیٹ کھاتی ہے تو ڈین اچانک اس کے پیچھے آ جاتا ہے اور یہ سب اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتا ہے۔ وہ اس کو ایک چیئر کے ساتھ باندھ دیتا ہے۔ مریتزا اس بات سے انکار کر دیتی ہے کہ اس نے کوئی مرڈر کیا ہے اور بتاتی ہے کہ وہ ایک پیری قبیلے سے بیلونگ کرتی ہے جن کو فیٹ سکر کہا جاتا ہے۔ وہ فیٹ سک کر کے لوگوں کی ویٹ لاس کرنے میں ہیلپ کرتی ہے اور اس سے وہ خود کو فیڈ کرتی ہے اور یہ بات دونوں کے لیے بہت بہتر ہے۔ وہ یہ کہتی ہے کہ اس نے کبھی کسی کو ہرٹ نہیں کیا۔ وہ پوچھتا ہے کہ پھر مرڈرز کس نے کیے۔ اب پتہ چلتا ہے کہ اس کے بھائی الونسو نے مرڈرز کیے ہیں جو کہ اپنی بھوک کنٹرول نہیں کر سکتا۔ اس کپل نے بہت سالوں کی محنت سے یہ اسپا بنایا تھا اور وہ نہیں چاہتے تھے کہ الونسو کی وجہ سے سب کچھ تباہ ہو جائے، اس لیے لیری الونسو کو فائر کر دیتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ جلدی سے سامان اٹھاؤ اور چلے جاؤ۔ جیسے ہی سیم ادھر سے جانے لگتا ہے تو اسے کچن سے چیخنے کی آواز آتی ہے۔ جب وہ دیکھتا ہے تو پتہ چلتا ہے لیری کو الونسو نے مار دیا ہے۔ جب مریتزا کو پتہ چلتا ہے کہ اس کے بھائی نے اس کے ہسبینڈ کو مار دیا ہے تو وہ بہت زیادہ روتی ہے کیونکہ بہت سالوں سے وہ دونوں ایک ساتھ بہت اچھی لائف گزار رہے تھے اور ان کا ایک ہی پرنسپل تھا کہ وہ صرف ضرورت کے حساب سے ہیومن فیٹ کھاتے تھے، جبکہ اس کا بھائی الونسو ایک لاپرواہ انسان تھا۔ اس نے ایک بار تھراپی سیشن کے دوران بھی ایک کلائنٹ کو آلموسٹ مار دیا تھا بیکاز اس نے اس کا زیادہ فیٹ سک کر لیا تھا۔ اس لیے مریتزا نے اسے صرف کچن میں جار سے فیٹ کھانے کا کہا تھا، لیکن الونسو اپنی بھوک کو کنٹرول نہیں کر سکتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ یہ دونوں مرڈرز بھی ہو گئے۔ الونسو کو مزید انوسنٹ لوگوں کی جان لینے سے روکنے کے لیے وہ ان دونوں کو بتاتی ہے کہ الونسو ابھی کہاں چھپ رہا ہوگا۔ وہ دونوں بھائی ہاتھ میں چھری اور فلیش لائٹ پکڑ کے بیسمنٹ میں چلے جاتے ہیں۔ وہ الگ الگ ہو کر اسے ڈھونڈنے کا فیصلہ کرتے ہیں۔ وہ دونوں اس جگہ کو اچھے سے نہیں جانتے تھے، اس لیے الونسو سیم پر پیچھے سے اٹیک کرتا ہے اور کلوزٹ سیم پر پھینک کر اسے زمین پر گرا دیتا ہے۔ سیم کلوزٹ کو دور کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ سیم نائف اٹھانے کی بھی کوشش کرتا ہے لیکن وہ الونسو کی نسبت بہت زیادہ ویک تھا اور وہ سیم کو دوبارہ زمین پر پھینک دیتا ہے۔ الونسو اپنی لمبی زبان سے سیم پر ایک زوردار اٹیک لگاتا ہے لیکن لکیلی اسی وقت ادھر ڈین آ جاتا ہے اور وہ اس کی لمبی سک کرنے والی زبان کاٹ دیتا ہے۔ سیم بچ جاتا ہے اور الونسو فوراً سے مر جاتا ہے کیونکہ اس کی فیٹ سکر زبان کٹ چکی تھی۔ مریتزا ابھی ایک مانسٹر ہی تھی لیکن اس نے کبھی کسی انسان کو نقصان نہیں پہنچایا تھا اور اس نے ان دونوں کو کیس سالو کرنے میں بھی ہیلپ کی تھی، اس لیے وہ دونوں بھائی اسے چھوڑنے کا فیصلہ کرتے ہیں۔